ابراہیم کے دل سے یہ آواز نکلی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں ابراہیم نہ سورج کو خدا مانتا ہوں، نہ ستارے کو خدا مانتا ہوں، نہ چاند کو خدا مانتا ہوں. دل سے آواز نکلی، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی وحی نہیں آئی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اس ہستی کی طرف توجہ کرتا ہوں جس نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ایمان لے کے آتا ہوں، اور میں اس ہستی کے ساتھ آج کے بعد شرک نہیں کروں گا. بتائیے کون سا پیغمبر ہے، کون سا رسول ہے جس نے رب کو اس طرح پہچانا ہو کہ وحی ابھی نازل نہیں ہوئی. دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر وحی کی آمد شروع ہوئی، ابراہیم کا دل ٹھنڈا ہو گیا. لمبے چوڑے واقعات، اللہ یہ معاملہ، اللہ یہ معاملہ، اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ لمبا چوڑا باب ہے. پے در پہ وحی آئی، آزر کے پاس چلے گئے، یا ابتی یا ابتی، یہ بھی لمبا چوڑا باب ہے. 4 مرتبہ قرآن پاک میں یہاں پہ ایک ہی مقام کے اوپر ابراہیم اپنے باپ کو یا ابھی کہہ کے نہیں پکارے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان. اس کا اگر یہ ٹرانسلیشن کی جائے تو حقیقت میں یہ بھی نہیں بنتی. اے میرے جان سے پیارے بابا جان، اے میرے محترم بابا جان، اے میرے محبوب بابا جان. آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ آپ جن بتوں کو بناتے ہیں یہ کلام نہیں کر سکتے. آپ کو شیطان نے کیسا وسوسہ ڈال دیا ہے. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. ان کی عبادت سے باز آ جائیے. باپ سمجھ رہے، دل پہ باتیں تو اثر کر رہی ہیں، لیکن کاروبار ہے، لیکن تجارت ہے. تو میرے خداؤں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے ابراہیم، میں تیری بغاوت کو کچل دوں گا. اگر تو میرے خداؤں کے خلاف ایک لفظ بھی بولے گا تیرا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. ابراہیم کو خبردار کر رہے ہیں، اور ابراہیم کچھ اور ہی پلاننگ کر رہے ہیں. ابراہیم ایک اور ہی پلاننگ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی تمثیلیں، بت ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشیدہ خدا، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کے سامنے اعتکاف بن کر کے بیٹھے ہو، ان کے مجاور بن گئے ہو، ان کے آستانوں کے اوپر بیٹھ گئے ہو. تمہیں عقل نہیں آتی؟ عقل نہ آئی. پھر ایک پروگرام ہوا، وہاں پہ پورا قبیلہ گیا. ابراہیم کو کہا آپ بھی چلیں. ابراہیم نے کہا آج ستارے کی طرف دیکھتے ہوئے میں بیمار ہوں. یہ سارے جملے قرآن پاک میں بالتفصیل موجود ہیں. ابراہیم نے، اور جو خلاف حقیقت باتیں کرنے کی جن مقامات کے اوپر اجازت ہے، ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ اصلاح کی نیت کے ساتھ، تبلیغ کی نیت کے ساتھ کبھی مکالمہ ہو تو فرضیہ پیش کیا جا سکتا ہے. پھر جو خلاف حقیقت باتوں کے مقامات ہیں، اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی. ان میں سے یہ بھی ایک مقام ہے. اور ابراہیم نے جب وہ چلے گئے تبلیغی حکمت عملی کے تحت یہ بات کہی تھی، اور حضرت ابراہیم کی خلاف حقیقت 2 باتوں کا ذکر کلام حمید میں بھی موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا ابراہیم جی صدیق النبیہ ہیں، تو انہوں نے خلاف حقیقت بات کیوں کی؟ یہ حدیث میں لکھا ہے. حدیث ابراہیم کو اللہ قرآن میں صدیق کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ابراہیم نے خلاف حقیقت 3 باتیں کی تھیں. جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا. ان 2 خلاف حقیقت باتوں کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور حضرت سارہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے. دوسرا واقعہ کیا ہے؟ سارے بتوں کو توڑ ڈالا. اب قافلے والے آئے، قبیلے والے قافلے کی شکل میں آئے، جہاں پہ گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے، لوٹے، دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ جملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتوں کی جگہ کیا یہاں پہ ذکر کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا. شرم آ جانی چاہیے تھی، شرم ہی آ جاتی یہ جملہ کہتے ہوئے. کیا تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا؟
کیا خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیڑا غرق مخلوق کر دے؟ جملہ ہی ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے جملہ بھی وہی کوٹ کیا کہ کیسا پردہ ہے عقل کے اوپر. کہہ کیا رہے ہیں؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ ابھی تک عقل ٹھکانے میں نہیں آئی. بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا کہا؟ بلکہ اس بڑے نے توڑا ہے، پوچھو اس سے. اور ساتھ کیا جملہ ایڈ کر دیا؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو کس نے توڑا ہے. او ہو اللہ تعالیٰ نے ثم نکسوا وغیرہ والی آیتیں نازل کی کہ سر نیچے جھک گئے، شرمندہ ہو گئے، ایمان لے کے نہیں آئے، بدبخت شرمندہ ہو گئے. ابراہیم تو جانتا ہے یہ کلام نہیں کرتے. اُفٍ لَکُمْ، خود کہہ رہے ہو یہ کلام نہیں کرتے، پھر تمہارے اوپر تف ہے، تمہارے اوپر تف ہے، تم نے ان کو خدا بنا لیا جو کلام کرنا بھی نہیں جانتے. عقل پھر نہیں آئی. کیا کہا؟ پکڑو اس کو، جکڑو اس کے پیچھے پڑ جاؤ. اور کیا کرو؟ پھر اللہ نے جملہ یہی تنزیہ بولا ہے. اور کیا کرو؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو، خداؤں کی مدد کرو. جو ٹوٹ گئے، جو ریزہ ہو گئے، وہ خدا ہو سکتے تھے. یہیں پہ عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے تھی، نہیں آئی. ابراہیم کو اس بستی سے بھی نکالا گیا، اور پھر ابراہیم کو اس بادشاہ کے دربار میں بھی پیش کیا گیا. یہ باغی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. اچھا تم نے تو بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، یہاں پہ میں ہی رب ہوں. ابراہیم نے کہا تو رب ہے؟ ہاں میں ہی رب ہوں. کیسے؟ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اس بدبخت کے دماغ میں کیا خیال آیا؟ ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، کہتا ہے انا احیی و امیت. ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، مار دیا. ایک قیدی کو سزائے موت کے کو آزاد کر دیا. لوگوں کی عقل پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی طرف سے منطق کی گفتگو کر رہا ہے، فلاسفہ کی گفتگو کر رہا ہے، عقلی دلیل دے رہا ہے تاکہ لوگ جو اس کے تابع ہیں ہل نہ جائیں. انا احیی و امید، دیکھو میں نے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، اس زندہ کو مار دیا، میں مارتا اور زندہ کرتا ہوں. ابراہیم کو سمجھ آ گئی، ابراہیم کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اس دلیل کے اوپر میں اگر لوگوں کو لمبا چوڑا لیکچر دوں گا کہ حیات سے مراد جسم سے نکلنے والا ایک بوند پانی کا قطرہ جو بغیر کسی کینوس کے اندر مادر محترم کے پیٹ میں جاتا ہے، کسی بھی بچے کی بغیر کسی ٹھوس جگہ کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ رنگ پیدا کرتا ہے، گوشت پیدا کرتا ہے، ہڈیاں پیدا کرتا ہے، خوبصورت ایک وجود نکلتا ہے. مراد ابراہیم کو سمجھ آ گئی. اگر میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بات بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، آدھے اس طرف ہو جائیں گے، آدھے اس طرف ہو جائیں گے. بات جب لمبی ہو جائے نا، کئی مرتبہ مناظرے کا یہ بھی اصول ہوتا ہے، تو پھر ایک جھٹکی دلیل ہی کافی ہوتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے منہ کے اوپر مہر لگ گئی. کافر کا منہ گنگا ہو کے رہ گیا، خاموش ہو گیا، انگشت بدندہ رہ گیا کہ ابراہیم نے دلیل کو کیسے بدلا ہے. میں تو سمجھتا تھا ابراہیم اس کے بارے میں لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں، جو ابراہیم کہتا جائے گا میں ویسے ویسے کرتا چلا جاؤں گا. بادشاہ تھا. جب جواب نہ بن پایا، اور جب جواب نہ بن پائے، باطل کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک اصول ہے، یاد رکھیے. ابراہیم کی زندگی میں بھی آج بھی قیامت تک جب باطل دلائل کے جواب میں عاجز آ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کیا کہتا ہے؟ اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی باتوں کے خلاف چلتا ہے، اس کو مار دیا جائے. وہی ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے. منجنیق ابراہیم کے لیے اسپیشل تیار کی گئی. وہ جو آپ دیکھتے ہیں پرانے دور کی ایک منجنیق ہوتی ہے ٹائروں والی، جس کے اوپر کرین نما ایک آلہ لگا ہوتا ہے جس سے پتھر کو پھینکا جاتا ہے تاکہ قلعوں کے اندر دراڑیں پیدا کی جائیں. بعض مفسرین نے لکھا یہ پہلی منجنیق تھی جو اسپیشل اس بادشاہ نے ابراہیم کے لیے تیار کی. کیوں؟ اس لیے کہ دور لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤں گا
اس کے اندر آگ لگا دوں گا، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے پھینکوں گا، اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم گر جائے گا۔ اتنا خوف زدہ ہے، اتنی بڑی آگ بڑکانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا جائے، لکڑی کے اوپر رکھا نہ جائے کہ کہیں لکڑیوں کی آگ بجھ نہ جائے۔ تھوڑی لکڑیاں ہوں، آگ بجھنے کا وزن کے ساتھ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس نے پائلز، اس نے گٹھے، اس نے لمبی چوڑی لکڑیوں کو اکٹھا کیا جن کے بجھنے کا امکان اس سائنسی دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا، اس کو جلایا، اس کو دہکایا۔ جب آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا۔ آسمان سے جبریل، اور سبحان اللہ، اللہ کی قسم، جبریل کو اس وقت کیا پتا تھا کہ ابراہیم نے آج زندہ رہ جانا ہے یا باقی نبیوں کی طرح شہید ہو جانا ہے۔ انبیاء بھی شہید ہوئے، انبیاء کو بھی آروں کے ساتھ چیرا گیا، انبیاء کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا۔ جبریل کو کیا علم؟ جبریل بھاگتے ہوئے منجنیق کے پاس آ رہے ہیں، ابراہیم کے کان میں کہہ رہے ہیں اللہ سے کوئی بات کرنی ہے ابراہیم، ابراہیم مجھے بتائیے، آپ کا کوئی پیغام رب تک پہنچانا ہے، جلدی کیجئے، منجنیق چلنے والی ہے۔ ابراہیم جبریل کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا جبریل، گھبرا رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں ہاں بہت گھبراہٹ طاری ہے۔ آپ نہیں گھبرا رہے؟ نہیں میں نہیں گھبرا رہا۔ لمبا چوڑا مکالمہ، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت سے اقوال صحیح روایات کے مطابق آپ کے سامنے صرف وہ بات رکھوں گا جن کی سند صحیح ہے۔ ابراہیم آپ مجھے ایک دفعہ کہیے تو صحیح، آپ کی رب سے کوئی حاجت ہے تو میں آپ کا پیغام لے کے چلا جاتا ہوں۔ اب بتائیے، یہاں پہ جبریل بھی رسول ہے، ابراہیم بھی رسول ہیں۔ ایک رسول جبریل فرشتے اور رسول کو اگر پیغام دے دے کہ اللہ سے کہہ دیجئے میری مشکل آسان کر دی جائے، مجھے اس مصیبت سے بچا دیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک کا کوئی ایسی بات کا اندیشہ موجود نہیں ہے۔ ابراہیم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جبریل میری تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ادھر منجنیق چلا دی گئی، ادھر جبریل حیران ہے، زمین و آسمان ششدر ہے۔ آج جد الانبیاء، اتنا بڑا پیغمبر اور رسول جس نے فطرت کے ساتھ رب کو ایسا عمدہ پہچانا، کیا جلا دیا جائے گا؟ جیسے ہی آگ کے گٹھے کے اوپر جا کے گرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسبی اللہ کی کیسی لاج رکھی۔ قلنا یا نار کونی برداً و سلاما، صرف بردن کا لفظ نہیں کہا، اللہ نے کہا جب منجنیق کو چلا دیا گیا، ابراہیم نے تو قربانی دے دی، آگ کے اوپر چھلانگ لگا دی، منجنیق چل چکی ہے۔ ابراہیم نہ خوف زدہ ہے، نہ حیران ہے، نہ ششدر ہے، اس کو اپنے رب کے اوپر اعتماد ہے۔ بتائیے آگ کا کام جلانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ابراہیم گٹھے کے اندر پہنچے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے ٹھنڈی ہو جا۔ اور مفسرین نے یہاں پہ بھی کمال نقطہ بیان کیا، کہا آگ مخلوق ہے، جب رب کا حکم آئے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف جم جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کہا؟ برداً و سلاما، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی بن جانا، گل و گلزار بن جانا، موسم بہار بن جانا۔ یہ ابراہیم کی کم قربانی ہے؟